وضو میں ہاتھ دھونا۔ جب وضو کے لیے ہاتھ دھوئیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں کے گناہ دھل رہے ہیں، لہذا آئندہ ہاتھوں سے گناہ نہیں کرنے۔ وضو میں کلی کرنا۔ وضو میں دوسرا عمل کلی ہے۔ زبان جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، غلط بات کام میہا ملاتی ہے، زخم لگاتی ہے۔ وضو زبان کو پاک کر دیتی ہے، اس سے زبان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، زبان اور اندر کا پورا حصہ صاف ہو جاتا ہے۔ کلی کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ اس سے ایک منہ کی برائیاں دھل رہی ہیں، دوک جو فخش کلام اس زبان سے کیا وہ دھل گیا۔ اب اس زبان کی پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہے انشاءاللہ۔ وضو میں ناک جھاڑنا۔ ناک عزت کا نشان ہے، ہر ایک کو اپنی ناک کی فکر رہتی ہے، اس ناک کی خاطر کتنے گناہ کیے جاتے ہیں۔ وضو میں ناک میں پانی ڈال کر، ناک جھاڑ کر، ناک صاف کر کے ہم میرے ماحول کے اثرات سے خود کو پاک کرتے ہیں۔ ناک جھاڑتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ آئندہ ناک کی خاطر کوئی گناہ نہیں کرنا انشاءاللہ۔ 4 وضو میں چہرہ دھونا۔ انسان کا تشخص، اس کی پہچان چہرے سے ہوتی ہے۔ ایک طرف تو چہرہ دل کے حالات کی عکاسی کرتا ہے اور دوسری طرف کتنی نگاہوں کا مرکز بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ چہرے کی سفیدی وضو کی وجہ سے اور سیاہی برے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ اس دن اپنا چہرہ سیاہ ہونے سے بچانے کے لیے وضو کرتے ہوئے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اہل نظروں کی آلودگی سے چہرے کو پاک کرنا ہے۔ 2 قیامت کے دن چہرے کو پر نور بنانے کے لیے اچھی طرح دھوتا ہے۔ 3 رب سے ملاقات کے لیے چہرے کو پاک کرنا ہے۔ وضو چہروں کی رونق ہے۔ جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ 5 وضو میں بازو دھونا۔ وضو کے دوران بازو دھوتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ میرے یہ بازو صرف میرے مالک کی بڑھائی کے لیے جھکیں گے اور اٹھیں گے، میں نے ان کو پاک رکھنا ہے، میں نے ان بازوؤں سے صرف اپنے رب کی مرضی کے کام کرنے ہیں۔